گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں تو جیسا کہ پہلے میری دائیں طرف بیٹھی شخصیت کا تعارف ہو چکا ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، فلاح کی بات ہو، سیاسی بات ہو، سماجی بات ہو، آپ اپنا میسج کنوے کرتے نظر آتے ہیں۔ انتہائی محبتوں کے سفیر، مثبت سوچ رکھنے والی شخصیت، ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح محترم بہاول شیر وٹو صاحب، آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں وٹو صاحب۔ اور وٹو صاحب سے جو پہلا سوال، جیسے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، یہ وٹو صاحب کا ہی خاصہ ہے، بہاول شیر وٹو صاحب کا ہی خاصہ ہے کہ وہ مختلف طرح کے دوستوں کو، مختلف سوچ اور نظریات رکھنے والے دوستوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پر اکٹھے کرتے جاتے ہیں۔ سر یہ کس طرح ممکن ہو جاتا ہے کہ یہ مختلف نظریات اور مختلف سوچ رکھنے والے، سیاست کی بات ہو، فلاح کی بات ہو، مختلف سماجی تنظیموں کے اور مختلف سیاسی تنظیموں کے دوستوں کو آپ اکٹھے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے کیسے کر دیتے ہیں؟ یہ کیسے ہی ممکن ہو جاتا ہے؟ اس کا آف صاحب آپ کا بہت شکریہ جی، اور آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ جی۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آدمی کو اندر سے صاف ہونا چاہیے اور لوگوں سے محبت کریں اور لوگوں کے بھلے کی بات کریں، اور سب سے پہلے ہماری ذمہ داری ہے ہمارے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، ہمسایوں کا خیال رکھیں اور ہر مسلمان کا خیال رکھیں، اور اس کے بعد انسانوں کا خیال رکھیں۔ بے شک اگر ہم اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتے نا تو کم سے کم اس کے ساتھ احساس کریں کہ ہمیں تکلیف ہو اس کا اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو۔ باقی جماعتوں کی بات ہے، پارٹیوں کی بات ہے، وہ ہر کسی کا اپنا نظریہ ہے جی، وہ جس کو مرضی ووٹ ڈالے، اس کا کوئی کس کے ساتھ نظریات رکھتا ہے، ہمیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر آدمی ہے، ہمیں اسی چیز پہ فوکس ہونا چاہیے کہ ایک آدمی انسان ہے اور ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے، اور ہمارے اچھے دوست ہیں اور ہر جماعت میں ہیں، ہم سے وہ محبت کرتے ہیں اور ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں، اور ان کے علاوہ ہم پوری دنیا کے مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، اور جب ہم سوتے ہیں اور ہمارے ساتھ اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو ہم معاف کر دیتے ہیں سب کو، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا فائدہ ہی ہوتا ہے، اس میں نقصان نہیں ہوتا، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں یقین ہے کہ نہیں ہوگا، اگر ہوئی ہوتا ہم آپ کے تھرو ان سے معافی مانگ لیتے ہیں، تو اگر وہ نہیں مانتا تو ہم ادھر جا کے معافی مانگ لیتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، یہ آپ کا بڑا فن ہے جی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے سماعت کیا، محترم بہاول شیر وٹو صاحب اپنے سامعین سے، اپنے سٹی رنگ نیوز کے جڑے سامعین سے، بلکہ اپنے جتنے حلقہ احباب ہیں وہ کہ بجا فرمایا کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو ہم اس سے معذرت خواہ ہیں، اگر وہ نہیں مانتا تو وہ بتائے، ہم انشاءاللہ اس کے پاس آ کر، یہ ان کا بڑا پن ہے، یہ اعلیٰ ظرفی ہے۔ آخر پر وٹو صاحب، سٹی رنگ نیوز کے پلیٹ فارم سے جڑے ناظرین کو، جو آپ کے یقیناً آپ سے بھی محبت کرنے والے ہمارے ساتھ ہیں، تو ان کو رمضان المبارک کے مہینے کے حوالے سے کوئی اچھا پیغام آپ جو ناظرین کو دینا چاہیں کہ رمضان المبارک میں ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، جو احباب کا، وہ کوئی ایک میسج آپ کنوے کریں؟ دیکھیں جی، روزے ہیں، پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ سب دوستوں کا بہت شکریہ، آپ ورک کر رہے ہیں اور آپ عوام تک ہماری بات پہنچا رہے ہیں، اور یہ آپ کو بہت کریڈٹ جاتا ہے، اللہ پاک آپ کو ترقی عطا فرمائے اور آپ کے رزق میں اضافہ عطا فرمائے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ روزے ہیں، روزوں کے علاوہ بھی آدمی کو پازیٹیو سوچنا چاہیے ہر کسی کے بارے میں۔ ابھی روزے ہیں تو عید آ رہی ہے آگے سے، اب آس پاس ہمسایوں اور رشتہ داروں میں دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ کمزور ہیں ان کی خدمت کرنی چاہیے، اور ان سے دور بھی اگر آدمی کے نوٹس میں ہے تو ان کی جتنا ہو سکے ان کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، تاکہ دیکھیں نا جی، اگر ہم عید اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں، روزے رکھ سکتے ہیں تو وہ بھی رکھ لیں، یہ ذرا اس چیز پہ توجہ دینی چاہیے۔ تو بہت شکریہ آپ کا، آپ کی ٹیم کا، آپ نے بہت اچھا یہ جو ہے لوگوں تک یہ آواز ہماری پہنچانی ہے اور لوگوں تک میسج جانا ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ سن رہے تھے، بہاول شیر وٹو صاحب نے انتہائی مدلل گفتگو فرمائی، یقیناً دوستوں کو انہوں نے مثبت پیغام پہنچایا، اور دوستوں کو یقیناً یہ میسج جو رمضان المبارک کا اس مہینے کا ہی خاصہ ہے کہ محبتیں بانٹنے، آپس میں مل جل کے بیٹھنے کا یہ پیغام ہے، یقیناً انہوں نے کنوے کیا، یہ انہی کا ہی خاصہ ہے۔ تو دوستان محترم، اب بڑھتے ہیں اپنے